ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العلي العظيم. قابل احترام یہاں تشریف فرما علماء کرام، دینی ایمانی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، آپ حضرات کا یہاں آنا اور بیٹھنا اور اتنے پرسکون انداز میں بیٹھے رہنا واقعتاً بڑی خوشی کی بات ہے، اس لیے کہ عام طور پر ایسی مجلسوں میں اتنی یکسوئی کم نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان بیٹھنے والوں پر منتظمین جلسہ کے اخلاص کا اثر ہے۔ ہم سب یہاں قرآن کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ قرآن ہمارے پاس اللہ کی ایک امانت ہے، اللہ کا ایک انعام ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم میں سے ایک ایک کی ہے۔ اس حفاظت کی ذمہ داری کے تعلق سے آپ بہت ہی زیادہ قیمتی بات، ارشادات ابھی حضرت مفتی صاحب کی زبانی سن رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ناقدری سے اور اس کی درگت بنانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دنیا کے اندر جو حکومتیں ہوتی ہیں، ان حکومتوں میں دو کام ہوتے ہیں پبلک کے لیے۔ ایک کام ایسے ہوتے ہیں، ایک کام اس طرح کا ہوتا ہے کہ اسے سرکاری کہتے ہیں، قانونی کہتے ہیں، یہ قانونی کام ہے، اور ایک کام کو کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی کام ہے۔ قانونی کام کا مطلب ہوتا ہے پبلک گورنمنٹ کی، حکومت کی، سرکار کی پالیسیوں کے مطابق کام کر رہی ہے۔ اس نے جو اصول اور ضوابط متعین کیے ہیں، ان اصول و ضوابط کو اختیار کیے ہوئے ہے پبلک، کہتے ہیں کہ قانونی کاموں پر ہے۔ اور اگر پبلک حکومت کے قانون کی پاسداری نہ کرے، النگھن پر آ جائے، حدود سے پار ہو جائے،
جو ریڈ لائن ہے حکومت کی اسے کراس کر جائے تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ آدمی غیر قانونی کام کر رہا ہے، اور غیر قانونی کام کرنے والا مجرم ہوتا ہے، غیر قانونی کام کرنے والا پریشان ہوتا ہے، غیر قانونی کام کرنے والے کو ہر پل کھٹکا لگا رہتا ہے کہ جی کر تو رہا ہوں میں کاروبار، لیکن رجسٹریشن نہیں ہے میرا، اگرچہ وہ حلال کر رہا ہے، ساری چیزیں اس کی صحیح ہیں، لیکن قانونی طور پر جو اصول اور ضوابط ہیں، جو رولز ہیں، اس کو فالو نہیں کر رہا، رجسٹریشن نہیں ہے، اس نے بورڈ نہیں لگا رکھا، اس نے حکومت کے جو ٹیکس ہیں وہ جمع نہیں کر رکھے مثال کے طور پر، تو آدمی کو ہر پل کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹیم آ جائے، آڑ سے آدمی کام کرتا ہے، ذرا سے کوئی آدمی 2-3 آدمی سوٹ بوٹ کے نظر آ جائے محلے کے اندر تو ہڑکم مچ جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہے فلاں محکمے سے لوگ آ گئے۔ تو یہ حکومتوں کے چور ہیں جو غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی معاملہ ہے، کچھ اللہ کے بندے وہ ہیں جو قانون کے دائرے میں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو غیر قانونی زندگی گزار رہے ہیں۔ قانون کے دائرے میں کون ہے؟ جو قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ قانون کے دائرے میں کون ہے؟ جو حدیث کی روشنی کے اندر چل رہے ہیں۔ قانون کے دائرے میں وہ بندے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق عمل کر رہے ہیں، کہ یہ لوگ کہ عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں، انہیں کوئی کسی قسم کا کھٹکا نہیں، انہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں، یہ نو ٹینشن زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ یہ قانون والی زندگی پر ہے۔ موت کا ان کو کوئی فکر نہیں، دنیا کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں، مکانات اور دکانوں کے چھوٹ جانے کا کوئی فکر نہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں، دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، اہل خانہ رونے لگے، بیوی رونے لگی، ذرا افاقہ ہوا، کہنے لگے کیوں رو رہی ہے؟ آج ہی کے دن کے لیے تو اتنی مشقتیں اٹھائی تھی، غدن نلقا محمدن وحزبہ، آج موت آئے گی، ہم اسی کے انتظار میں جی رہے تھے، قانونی زندگی اسی لیے گزار رہے تھے، بس ہم تو منتظر ہیں، مشتاق ہیں، اور اس بات کے اشتیاق میں جی رہے ہیں کہ کب موت آئے اور حضور سے، ان کے صحابہ سے ہماری ملاقات ہو۔ اور جو غیر قانونی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں نہ دن میں سکون نہ رات میں سکون، اربوں کا کاروبار لیکن سکون نام کی کوئی چیز نہیں، ہر وقت ہر دم کا کھٹکا، اور ایسی بے سکونی کہ وہ لوگ اپنے بچوں پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو اپنا شریک نہیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں سے وہ مطمئن نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے رب پر اطمینان نہیں کر رہے، ان کا رب کا تعلق خراب تو ان کے بچوں کا معاملہ خراب۔ وہ غیر قانونی زندگی کیا ہے؟ قرآن نے جو حد بتائی ہے اس کو کراس کر رہے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پاکیزہ روزی کھاؤ، ایک حکم ہے قرآن کا مثال کے طور پر، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ وہ جماعت دنیا کی جو مقدس ترین جماعت ہے،
انتہائی پاکیزہ صاف اور شفاف جماعت ہے، جسے اللہ نے اسپیشلی دنیا کے اندر بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے۔ وہ جماعت ہے حضرات انبیاء کی، رسولوں کی۔ ان رسولوں کی جماعت سے اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کلوا من الطیبات، کہ دیکھو تم اسپیشل لوگ ہو، ہم نے تمہیں خاص طور سے بھیجا ہے اور تم دنیا کے اندر بہت اسپیشل گیسٹ بن کر آئے ہو، مخصوص قسم کے ہمارے نمائندے بن کر آئے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ عجیب بات ہے، فرمایا اچھا کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ کیا مطلب ہے؟ پتہ یہ چلا کہ جیسا آدمی رزق استعمال کرے گا اور جیسا آدمی کھائے گا ویسے ہی آدمی عمل کرے گا۔ رزق حلال میں اور نیک اعمال میں بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی کھا تو رہا الٹا سیدھا اور کام کر رہا ولیوں والا، یہ کچھ نہیں۔ حلال روزی کھائے گا تو اعمال بھی اچھے کرے گا۔ ہماری بہنیں حلال روزی کھائیں گی تو کام بھی اچھے کریں گی۔ حلال روزی کھانے کا ہمارا معاشرہ عادی بنے گا تو پھر اس کے مزاج میں، اس کے کردار میں، اس کے افعال میں، اس کی نشست اور برخاست میں اللہ تبارک و تعالی صالحیت کو پیدا کرے۔ اس کی سوچ و فکر بدلیں گی، اس کے طور طریقے بدلیں گے، ماں و بہنوں کی زندگی گزارنے کے طریقے میں چینجنگ آئی۔ وہ اپنے بچوں کو اللہ تبارک و تعالی کی مرضیات پر چلنے کے لیے تیار کرنے والی بنیں گی، وہ بہنیں اور وہ مائیں جن کے کھانے کے نقشے اور جن کی خوراک اور جن کے کھانے پینے کے سامان بالکل پاک و صاف۔ چنانچہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے بھی نہ جانے کتنی مرتبہ سنا ہوگا۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے گزرے، خدا ترس آدمی گزرے، صاحب کرامت گزرے، کہ اگر بختیار کاکی بنے ہیں اور ان سے کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، اور کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، کرامات الاولیاء حق، یہ اہل سنہ والجماعہ کا متفق علیہ مسئلہ ہے۔ اگر دنیا نے بختیار کاکی کو اللہ کا ولی تسلیم کیا، اگر اللہ نے انہیں ولایت کے مقام پر فائز کیا ہے، تو اس کے پیچھے ان کی والدہ کی محنت، اور اس محنت کے پیچھے ان کا اچھا کھانا، ان کی پاکیزہ زندگی، کہ اس پاکیزہ زندگی نے، اس اچھی روزی نے اس ماں کے یہ جذبات بنائے کہ مجھے اپنے بچے کی شاندار تربیت کرنی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ بھئی نام سنا ہے خدا کے بندو؟ کہاں ہے وہ؟ ان کا مزار شریف کہاں ہے؟ دلی کے اندر، پرانی دلی میں، نئی دلی میں، نئی دلی کے اندر نظام الدین، اور سلطان الہند کہا جاتا ہے انہیں۔ اندازہ لگائیں، اللہ اکبر، کتنا بڑا خطاب ہے، سلطان الہند جسے کہا جاتا ہو، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ ایک غلط فہمی ہے، ایک غلط فہمی پتہ نہیں کہاں سے لگ گئی اور کہاں ہمارے اوپر ٹھپا لگ گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اولیاء کو نہیں مانتے۔ عجیب بات ہے بھائی، ہم ولیوں کو مانتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے ہم ولیوں کو مانتے ضرور ہیں، ولیوں سے مانگتے نہیں ہیں۔ مانگی جانے والی ذات اللہ کی ہے، ماننا ولیوں کو الگ ہے اور ولیوں سے مانگنا الگ ہے۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں آپ کو؟ بھائی صحیح سن کے جانا، ایسا نہ ہو کہ میں کہوں کچھ آپ کچھ سمجھیں۔
رات زیادہ ہو رہی ہے، ایسی ہو جاتا کبھی کبھی. ہاں واقعی ایسی ہو جاتا. ایک صاحب بیان سن رہے تھے، رات زیادہ ہو گئی تھی، اب کہنے والا کہہ رہا تھا وہ آدھے نیند میں آدھے جاگ رہے. خدا نہ کرے آپ میں سے کوئی ایسا ہو. اور گفتگو ہو رہی تھی، مولوی صاحب کہہ رہے تھے، بیان ہو رہا تھا، اور وہ درمیان سے ایک آدمی جلدی سے اٹھا اور بیگم کے پاس گیا گھر میں، کہنے لگے رو بہت ضروری بات سن کے آیا ہوں. کیا بات ہے؟ کہنے لگے آج سے پیاز مت ڈالنا سالن میں، پیاز حرام ہے. اور اللہ کے بندے پاگل ہو گیا کیا؟ پیاز حرام ہے؟ کہیں پڑھا ہے، کہیں لکھا ہے کہ جی جو ہو جائے ابھی بالکل تازی تازی مولوی صاحب سے سن کے آیا ہوں، کہیں بھول نہ جاؤ، اتنے بھاگا بھاگا آ گیا تیرے پاس فوراً آج سے جو ایسا. پاگل ہو گیا، کیا ہو گیا تجھے؟ وہ پتہ چلا تحقیق ہوئی تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے بیان میں پیاز حرام ہے، اور یہ آدھے نیند میں تھا، یہ سمجھ گیا پیاز حرام ہے. یہ والا معاملہ تو نہیں کرو گے ہمارے ساتھ. سمجھ میں آ رہی بات؟ ولیوں کو ماننا، اس میں کسی کا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو ولیوں کو نہیں مان رہا وہ قرآن کو نہیں مان رہا. ماننا الگ ہے اور مانگنا، مانگی جس سے مانگا جائے کہ وہ تو اللہ کی ذات ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی. یہ اہل علم ہیں، یہ بتائیں گے کہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے. شائبی مشکات المصابیح نے اس روایت کو کس باب کے زہر ذکر کیا ہے وہ بہرحال الگ معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دینے والا کون ہے؟ اللہ. بہرحال نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کتنے پائے کے بزرگ اللہ، اس کی تفصیلات کا موقع نہیں. ان کی والدہ کہا کرتی تھی کہ پوری دنیا نظام الدین نظام الدین نظام الدین کے گن گاتی ہے. نظام الدین نے یوں کیا، نظام الدین کی یہ کرامت، نظام الدین کی یہ کرامت، حکومت سے نظام الدین ٹکرا گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. پوری دنیا نظام الدین کے گن گاتی ہے، دنیا کو پتہ نہیں ہے نظام الدین کو نظام الدین بنانے والا کون ہے. کہتی ہے کہ میں نے اپنے نظام الدین کو بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا. میں نے اپنے نظام الدین کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پیا. یہ جذبات کب بنتے ہیں؟ یہ جذبات بہنوں کے تب بنتے ہیں جب روزی اور رزق حلال پیٹ کے اندر جاتا ہے. یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ قانونی زندگی ہے. اگر ہمارے نقشے کمائی کے بگڑیں گے اللہ تبارک و تعالی اعمال کو خراب کرے گا. اور یہ مثل مشہور ہے اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے خدائی فیصلہ. میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، حالات کا جائزہ لیں اور اپنے نقشوں کو دیکھیں، کہیں میرے اور آپ کے اعمال اور میرے اور آپ کے کمائی کے نقشے بدل تو نہیں گئے. میں اور آپ غیر قانونی زندگی تو نہیں گزار رہے. میں کچھ بات آسان کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ آپ سمجھ پا رہے ہیں میری بات، یا میں کچھ اور واضح کر کے کہوں؟ میں سمجھتا ہوں شاید اس سے زیادہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری بہنیں بھی سنیں، میرے بھائی بھی سنیں، یہ قرآن کا حکم ہے. جب نبیوں کو حکم ہے تو ہماری کیا گنتی ہے؟ ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے. اگر ہم کھانے پینے کو، اوڑھنے پہننے کو، اپنی زندگی کو قانون کے دائرے میں لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی دلی اور قلبی سکون عطا فرمائے، قلبی سکون عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو صالح فرمائے گا. اور جب اعمال اچھے ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ہمیں قبولیت ملے، ہماری دعائیں قبول ہوں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی سفر میں ہوتا ہے اور یا رب یا رب یا رب یا رب چلاتا ہے، کہتا رہتا ہے اے اللہ میری فلاں پریشانی، میرے فلاں حاجات، میری فلاں ضرورتیں الہ العالمین آپ پوری فرما دیں. مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسافر کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں. جو آدمی سفر میں ہو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو، فرشتہ اس کا ہم سفر بن جاتا ہے. اور جو آدمی اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہو، گانے بجانے کی طرف متوجہ ہو، شیطان اس کا رفیق سفر بن جاتا ہے. یہ آدمی سفر میں ہے،
فرشتے اس کے ساتھ ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہے اور یا رب یا رب یا رب آہوزاری الہوزاری کے ساتھ دعائیں کر رہا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اس کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اس کی نحوست کی وجہ سے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز اور بزرگوں، ہم سب سے جو ہو چکا وہ ہو گیا، سچے دل سے توبہ کرو اور آج طے کر کے جاؤ انشاءاللہ غیر قانونی زندگی نہیں گزارے، قانون کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارے۔ آپ صحیح سچی بات بتاؤ، جو زندگی ہم جی رہے ہیں، اگر میرے اور آپ کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے تو کیا میں اور آپ، میری ماں بہنیں اس پوزیشن میں ہیں کہ ابھی اللہ کے پاس جانے کو تیار بیٹھے ہوں؟ دیکھو صحیح بتانا، میں بھی تیار نہیں ہوں صحیح معنی میں۔ وجہ زندگی پچھلی زندگی۔ اس لیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں مل بیٹھنے کا موقع دیا۔ سچی توبہ کرو، میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، میری مائیں بہنیں توبہ کریں۔ میں آپ کا دل دکھانے نہیں بیٹھا، میں آپ کو قرآن کا پیغام سنانا ہے۔ قانونی دائرے میں لاؤ اپنی زندگی کو، قانونی دائرے میں لاؤ گے غربت میں بھی بادشاہوں والی زندگی گزارو گے، قانونی دائرے میں لاؤ گے زندگی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قدر ہوگی، اور جس کی قدر اللہ کے یہاں، اس کی کوئی بے عزت ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عزتیں اللہ کے ہاتھ میں، مدد اللہ کے ہاتھ میں ہے، برکتیں اللہ کے خزانے میں ہیں۔ آپ اللہ کے بن جائیے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کو جو اپنا آپا اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اب بندہ اللہ سے جو مانگے اس کو مل جاتا ہے۔ کبھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، پکی بات ہے۔ مفتی صاحب نے بہت ضروری بات آپ سے کہی ہے، ان باتوں پر سب عمل کریں گے انشاءاللہ، سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کہا تھا مفتی صاحب نے؟ 2-4 آدمی بول رہے ہیں، بھول گئے کیا؟ رمضان کی تراویح ہیں؟ صحیح حافظ؟ صحیح حافظ تو ہم تو وہی سمجھے جو گھنٹے سوا گھنٹے میں 5 سپارے لپٹا دے، اور ہم تو اسی کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اور کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے ہماری ایک عزیزہ ہیں، ہم نے ان کو فون کیا اپنی تراویح سے فارغ ہو کر، 10 ساڑھے 10 کا وقت ہوگا۔ میں نے کہا بھائی کہاں ہو؟ کہنے لگی بھائی صاحب وہ تراویح ہو رہی ہیں۔ اچھا بھائی تراویح ہو رہی ہیں؟ تو میری ہمشیرہ ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، تو ویڈیو کال کی انہوں نے اور مجھے دکھائی کہ بھائی صاحب تراویح ہو رہی ہے، ایسی تراویح میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ مجھے دکھائی، میں کہ ذرا قریب کرو، مجھے سنائی نہیں دے رہا، پتہ نہیں کیا، جیسے ڈبے میں بہت سارے کنکڑ ڈال دو، پتھر ڈال دو اور انہیں ہلاؤ، کیسی آواز نکلے گی؟ کیسی آواز نکلے گی؟ کچھ لگ رہا تھا کہ کچھ عربی جیسے الفاظ ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں کہا بھائی تراویح تمہاری کب ختم ہوں گی ہے؟ کہنے لگے بھائی صاحب کچھ پتہ نہیں کب ختم ہوگی، ابھی تو چل رہی ہے، ابھی کچھ لوگ دیکھیے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، میں نے دیکھا کچھ لوگ کرسی پھرتے، کچھ زمین پڑھتے، کچھ 11:30 بجے پھر میں نے اس کو بات کہی کہ بھائی تمہاری تراویح نہیں بڑھ گئی تمہارے یہاں؟ کہہ رہے بھائی صاحب یہ تو عجیب تراویح ہیں، چل رہی ہیں ابھی، اور کتنے پارے ہو رہے ہیں، بھائی صاحب کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا چل رہا ہے۔ پھر وہاں سو گئے۔ صبح بات ہوئی کہ ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے بھائی صاحب کیا ہوا، بس سحری میں ختم ہوا ہے، سحری میں نپٹے، بس نپٹ کے سحری کھائی جلدی جلدی۔ کتنے؟ کہ 14 سپارے پڑھ لیے۔ اللہ کی اللہ کی اللہ کی، ایسا تو نہیں کرو گے؟ اس کا اثر معلوم ہے کیا ہوا؟ ایک صاحب کو اٹیک آ گیا، ان کو وویکانند ایڈمٹ کرنا پڑ گیا۔ 14 سپارے اللہ کے، کیوں خدا کی اتنی عظیم نعمت کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اگر وقت نہیں ہے تو الحمد للہ سے پڑھ لیں۔ کیوں مفتی صاحب گناہ تو نہیں ملے گا کم سے کم؟ الحمد للہ سے پڑھ لیں۔ یہ بھی کیا بات ہوئی؟ اور اس اللہ کے بندے نے، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ قرآن سنانے والا بھی ہمارے اپنے علاقے کا تھا،
اور آپ کو حیرت ہوگی اگر میں نام بتاؤں؟ میں نام نہیں بتاؤں گا. نیت کر رہا ہوں انشاءاللہ. کاہے کی نیت کی ہے؟ سکون سے. حافظ صاحب کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. ان سے یہ کہیے کہ جی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا قرآن پڑھا. دیکھو ایک بات بتاؤں آپ کو، تعریف ہر آدمی کو اچھی لگتی ہے، چاہے وہ سمجھ رہا ہو کہ جھوٹی تعریف کر رہا ہے، لیکن تعریف اس کو اچھی لگی ہے، مزاج بنایا اللہ نے. تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کہ بھائی حافظ صاحب آپ کے پیچھے قرآن پڑھنے میں بڑا مزہ ہے، آپ کے 2 میٹھے بول اس کو اچھا قرآن پڑھنے میں اس کی حوصلہ افزائی کا کام کریں، معاونت کا کام کریں. اور آپ نے کہا کہ ارے صاحب یہ بھی کوئی بات ہوئی 10 منٹ تاخیر سے ہوئی. اب اس کے ذہن پہ کیا ہے، جلدی جلدی پڑھ. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا اگر وہ گنہگار ہے تو ہم بھی گنہگار، وہ گنہگار ہے تو ہم بھی گنہگار ہیں. اچھی مساجد کو تجویز کرنا، اچھے حفاظ کی حوصلہ افزائی کرنا اور قرآن کو دل جمعی کے ساتھ سننا، یہ برکتوں کے نازل کرنے کا ذریعہ ہے، نازل کروانے کا ذریعہ ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآنی ہدایات پر بھی عمل کرنا ہے، اور قرآنی ہدایات میں ایک ہدایت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو قانون کے دائرے میں لاؤ. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.